میں نے سویرا سے بولا جھولا تو چلنے دو پہلے، تم تو ابھی سے اتنا ڈر رہی ہو جیسے بس گرنے والی ہو۔ تو سویرا ڈرتی ہوئی بولی لالا سچ میں بہت ڈر لگ رہا ہے، دیکھو تو صحیح کیسے کیسے آہستہ آہستہ اوپر جا رہا ہے۔ تو میں بولا کچھ نہیں ہوتا، دیکھو ذرا وہاں بچے بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ تو سویرا میرے اور قریب ہوتی ہوئی بولی میں کچھ نہیں جانتی، بس مجھے اپنی مغم کس کے پکڑ لو۔ میں تو ہنستے لگ پڑا اور مجھے ہنسا دیکھ کر سویرا نے اپنا منہ بنا لیا۔ اب جھولا چلنا سٹارٹ ہوا تو سویرا نے ابھی سے اپنی آنکھیں بند کر دی۔ میں اس کی حالت دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ جھولے نے تیزی سے گھومنے لگا تو سویرا نے اپنی باہوں میں مجھے کس کر پکڑ لیا، تو میں نے اپنا بازو اس کی پیٹھ سے لے جا کر پکڑ لیا، جس سے سویرا کے دونوں جسم کے نازک حصے میرے ساتھ لگ رہے تھے۔ ہم ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے دیکھنے والے ہمیں میاں بیوی سمجھ رہے ہوں گے۔ جھولا اپنے جوبن پر تیزی کے ساتھ گھوم رہا تھا۔ جھولے میں بیٹھے لوگ بری طرح چیخ اور چلا رہے تھے، مگر سویرا آنکھیں بند کے میرے سینے سے چپکی ہوئی تھی۔ اب اس کا جسم مجھے گھر میں پہنچا رہا تھا۔ یہ ایک چکر سیدھا لگانے کے بعد جھولا رک گیا تو میں سمجھا اب اترنے لگے ہیں، مگر یہ کیا، جھولا تو الٹا گھومنے لگ گیا۔ جھولا رکنے کی وجہ سے جو سویرا آنکھیں کھول دی تھی مگر مجھے چھوڑا نہیں تھا۔ جیسے ہی جھولا دوبارہ گھومنے لگا تو پھر سے سویرا نے آنکھیں بند کر لی۔ اس بار ایک منٹ کے لیے بھی سویرا نے آنکھیں نہیں کھولی۔ 2 چکر کاٹ کر جھولا رک گیا تو میں نے سویرا سے بولا رک گیا، چلو اب تو مجھے چھوڑ دو۔ سویرا نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور مجھ سے الگ ہوئی۔ ہم اتر کر وہاں کچھ دیر گھومنے پھرنے نکلے۔ وہاں سے نکل کر سیدھا مارکیٹ چلے گئے۔ ایک بڑی سی دکان میں داخل ہوئے تو سویرا نے پوچھا یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں بولا تم کے اور نور کے لیے کپڑے لینے آیا ہوں۔ تو سویرا بولی اس کی کیا ضرورت ہے، ہمارے پاس بہت سے سوٹ تو ہے۔ تو میں بولا وہ سب پرانے ہو گئے ہیں۔ ابھی ہم کھڑے وہیں باتیں کر رہے تھے کہ ایک لڑکی نے آ کر پوچھا سر میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ تو میں اس لڑکی سے بولا کچھ گرم سوٹ دکھائے۔ تو لڑکی سویرا سے بولی میرے ساتھ آئے، آپ میرے ساتھ آئیں، آپ کو کچھ نیو سوٹ دکھاتی ہوں۔ تو سویرا مجھے دیکھنے لگی۔ میں سویرا سے بولا تم جاؤ، جو پسند آتا ہے لے لو۔ سویرا بولی تم بھی ساتھ آؤ، اکیلی نہیں جاؤ گی۔ میں بھی اس کے ساتھ چل پڑا۔ لڑکی کاؤنٹر کے پیچھے گئی، وہاں سے چند سوٹ نکال کر سویرا کو دکھانے لگی۔ یہاں لڑکی کھڑی تھی، اس کے پیچھے بہت سارے میرا سوٹ کیس میں سچائی ہوئی تھی، ان کو سویرا بار بار دیکھ رہی تھی۔ تو اس سیل گرل نے کہا میں پہلے آپ کو سوٹ پسند کر لے پھر میں بھی دکھا دوں گی۔ تو سویرا نے شرم کی ہمارے گردن نیچے کر لی۔ سردی کے حساب سے لڑکی نے اچھے کپڑے دکھائے، جس سے میں نے سویرا نے 4 سوٹ نکال لیے۔ تو میں بولا اور لے لو۔ سویرا بولی لے تو لیے ہیں 4، اب 2 کس کے لیے لینے ہیں؟ میں نے کہا ایک نازنین ایک پائل کے لیے بھی لے لو۔ تو سویرا نے ویسے ہی 2 اور نکال لیے۔ لڑکی نے باقی کے کپڑے ایک سائڈ کر کے سویرا سے کہا میم آپ کا سائز کیا ہے؟ تو سویرا گردن جھکا کر مجھے نہیں پتا۔ تو اس لڑکی نے میری طرف دیکھ کر کہا سر آپ کو پتا ہوگا۔ اب میں اس کو کیا جواب دیتا، یہ میری بہن ہے، بیوی نہیں، جبکہ لڑکی سویرا کو میری بیوی سمجھ رہی تھی۔ میں کچھ نہ بولا۔ لڑکی بولی سمجھ گئی، آپ کو بتانا بھی شرم آ رہی ہے، کوئی بات نہیں، میں آپ یہاں پردے کے پیچھے آ جائے، میں آپ کا سائز خود ہی لے لیتی ہوں۔ سویرا جو کہ پہلے بار شہر آئی تھی لڑکی کے پاس سن کر مجھے دکھا دے تو میں نے اس کے جانے کا اشارہ کیا۔ سویرا ڈرتے ڈرتے پردے کے پیچھے چلی گئی۔ 5 منٹ بعد سویرا وہاں سے نکل آئی۔ لڑکی نے سویرا کو اس کے سائز کے کچھ دکھائے۔ میں وہاں سے تھوڑا ہٹ کر کھڑا ہو گیا تاکہ سویرا میری وجہ سے پریشان نہ ہو۔ کچھ دیر بعد سویرا میرے پاس آ گئی۔ لڑکی نے کپڑے پیک کروا کر مجھے بل دے دیا۔ بل دے کر ہم وہاں سے سیدھا بوٹ شاپ پر چلے گئے۔ یہاں سے کچھ چپل، کچھ سردی کے حساب سے لیٹسٹ یوز لیے۔ کچھ دیر وہاں گھوم کر بائک کے پاس آ گئی۔ میں بیٹھا تو سویرا بھی میرے پیچھے بیٹھ گئی۔ میں گاؤں کی جانب جاتی سڑک پر چل دیا۔ شہر کی رونق سے جب نکلے سویرا بولی پتہ ہے اندر جانے کے بعد لڑکی نے میری قمیض اتروا دی تھی۔ ناپ لیتے ہوئے لڑکی بولی تم کا شوہر تو نصیبوں والا ہے، اس کو ایسے اس والی لڑکی ملی ہے۔ تو میں نے پوچھا ایسا کیا دیکھ لیا تھا؟ اس نے سویرا بولی پتہ نہیں، اور پکڑ کر بار بار اپنے ہاتھوں میں دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو عجیب ہی لگ رہا تھا اس کا اس طرح کرنا۔ میں تو پہن کر باہر نکل آئے۔ سویرا بھی مجھ سے الگ لگ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ جیکٹ ہونے کے باوجود اس کے جسم میں پیٹ میں چبھ رہے تھے۔ ہم 7 بجے تک گھر پہنچ گئے، تب تک نور بھی آ گئی تھی۔ سویرا کے ہاتھ میں شوپر دیکھ کر پوچھنے لگی تم کہاں چلی گئی تھی؟ اس سے پہلے کہ سویرا بولتی میں نے نور سے کہا میں اس کو لے کر گیا تھا۔
کچھ کپڑے دلانے کے لیے۔ تو نور بولی ہم کو بھی کبھی لے کر گئے نہیں۔ اس پر سویرا بولی اب کہ اگلی بار تم چلی جانا۔ تو نور سویرا کا گال تھپتھپائی تھی بولی نہیں میں تو مذاق کر رہی تھی۔ اس کے بعد دونوں روم میں چلی گئی تو میں بھی اپنے روم میں آ گیا۔ ابو تو گھر آ گئے تھے تو میں آج ان کے پاس چلا گیا۔ سلام دعا کے بعد کھیتوں کا پوچھا تو ابو بولے آفتاب پیسے چاہیے تھے۔ ابو کتنے پیسے چاہیے؟ تو ابو بولے 20,000۔ تو ابو کو کر کا کہہ دیا۔ پھر ابو کے پیر دباتا رہا۔ اتنے میں کھانا تیار ہو گیا۔ سب نے مل کے کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران نازنین سے سامنے ہوا تو وہ غصے میں بیٹھی ہوئی تھی مگر میں اس کی پرواہ نہ کرتا کھانا کھانے میں لگا ہوا تھا۔ اب سویر روم میں گئی تو میں بھی ان کے پیچھے روم میں چلا گیا تو وہ دونوں کپڑے کھولے بیٹھی تھی۔ نور کپڑے دیکھ کر گولفی یہ تو مہکے لگ رہے ہیں۔ میں بولا تو بس یہ تم بتاؤ اچھے لگے نہیں؟ تو آپ بھی بولی بہت اچھے ہیں۔ آپ کو بتایا سویرا پسند کر کے لائی ہے۔ مجھے تو لڑکیوں کے پسند ناپسند کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ ہی مسکرا کر بولی تو کوئی گرل فرینڈ بنا لو پھر تو سب پتہ چل جائے گا۔ اس پہ سویرا آپ ہی سے بولی آپ ہی یہ کیسے مجھے دے رہی ہیں؟ اسی کو تم چاہتی ہو یہ بگڑ جائے؟ نور آپ ہی کی بولی نہیں میں چاہتی تھی، اس کو سب پتہ چل جائے گا۔ سویرا آستے سے بولی اس کے لیے تم جو ہو۔ سویرا نے کافی میں کہا مگر آپ ہی کے ساتھ میں نے بھی سن لیا۔ سویرا نیچے گردن کر کے کپڑے طے کر رہی تھی۔ آپ ہی کے ہوٹل مسکان آ گئی تو میں سونے جا رہا تھا کہ مجھے لمبے سفر کے لیے نکلنا ہے۔ آپ بھی بولی ہاں مجھے پتا ہے تم ایک ہی سہیلیوں کو کراچی چھوڑنے جا رہے ہو۔ میں جی بولتا وہاں سے اپنے روم میں آ گیا۔ آتے ہی سفر ریڈی ہے، سو گیا۔ صبح میری آنکھ 6 بجے کھلی جو میرا مول تھا۔ اٹھ کر میں اپنی اسی جگہ چلا گیا۔ یہاں میں کسرت کرتا ہوں۔ 2 گھنٹے جم کر کے محنت کرنے کے گھر آیا۔ کچھ دیر پسینہ خشک کرنے کے بعد نہانے چلا گیا۔ واپس آیا تو سویر ناشتہ لا چکی تھی۔ ناشتہ کر کے ایک بلو پینٹ ریڈی شرٹ پہن لی اور جیکٹ گلاس لگایا۔ ایک شو اور لانگ بوٹ کے جیسے تھا پہن لیا۔ پھر اپنی بائک نکالی، حویلی چلا گیا۔ یہاں پہلے سے وہی پہچارا وارا میں نظار میں تیار کھڑی ہوئی تھی۔ میں اندر گیا تو مہک اور اس کی سہیلیاں بھی تیار بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں خان بولی آفتاب تم چلو ہم آ رہے ہیں۔ میں جی اچھا کہتا ہوں باہر نکل گیا۔ گاڑی میں بیٹھا کوئی 5 منٹ بعد وہ سب اٹھ کر بیٹھ گئی تو گاڑی اسٹارٹ کر کے وہاں سے نکل کر شہر کی طرف چل دیا۔ شہر پہنچا تو میں نے کہا کسی اسٹور پر رکنا، ہم نے کچھ کھانے پینے کا سامان لینا ہے۔ شہر میں تو اس وقت کچھ کھا نہیں تھا۔ وہاں سے میں سیدھا پیٹرول پمپ رکا تو لڑکیاں سب اسکول میں چلی گئیں۔ میں نے فل کا کہہ چابی پمپ پر کھڑے لڑکے کو دی۔ مہک اور کی سے واپس آ کر بیٹھ گئی۔ ایک مہک ہی تھی جو آگے میرے ساتھ بیٹھ کر حویلی سے یہاں تک پیچھے ہی بیٹھ گئی تھی۔ ویسے دیکھ کر میں وہاں سے نکلا تو ببلی بولی آفتاب بہت بہت شکریہ۔ یہ تو میں اس کی گلاس میں دیکھتے ہوئے بولا کس بات کا؟ تو کہنے لگی کل والی بات کا۔ میں نے کہا اس میں شکریہ والی کون سی بات ہے؟ یہ تو میرا کام ہے مالکوں کی حفاظت کرنا۔ مہک مجھے تب ہی سے دیکھے جا رہی تھی۔ میں نوٹ کیا مگر اگنور کر کے اپنا دھیان ڈرائیونگ پر لگا کر ببلی کو جواب دیا۔ ببلی پھر سے بولی پھر بھی تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ تو میں بولا پھر ٹھیک ہے، کسی دن میری عزت بھی کسی اوباش لڑکوں سے بچا کر اپنے حساب کا بدلہ چکا دینا۔ میری اس بات پر ساری لڑکیاں زور زور سے ہنسنے لگ پڑی۔ ساتھ بیٹھی مہک کی بھی ہنسی نکل گئی۔ ساری لڑکیاں ایک ساتھ بولی اب پہلوان کو بھی ہم بچائیں گے، پھر ہمیں کون بچائے گا؟ میرے ساتھ بیٹھی سے مہک بھی مجھے دیکھتی ہوئی بولی اس کے ہوتے ہوئے کوئی ہاتھ تو لگا کر دیکھے۔ خیر پہلے تو شب وجوہ اتنی دیر سے خاموش بیٹھی تھی۔ بولی مہک کتنا یقین ہے تم کو اس پر؟ تو مہک نے ان چاروں کو سارے کسی ایک ایک کر کے سنانے لگی۔ شہنازر سے لے کر حوالے تک کے سارے کارنامے سنا ڈالے۔ پھر بولی مملی کو بھی یہ سینہ بچایا تھا۔ تو ساری لڑکیاں ہاں میں گردن ہلانے لگی۔ تو سیرت حسرت سے بولی ہائے مجھے بھی کوئی ایسا بوائے فرینڈ مل جائے، ایک بات ماننے والی ہے۔ آفتاب ہے کافی ہینڈسم۔ سلبرین نے مجھ سے پوچھا آفتاب کتنی گرل فرینڈز ہیں؟ تمہاری تو میں ایک بھی نہیں ہے، مجھے ان چیزوں کا کوئی شوق ہی نہیں ہے۔ یہ بات میں نے مہکو کو دیکھ کر کہی تھی۔ میں روڑی شکر کراس کرنا سین میں داخل ہو چکا تھا جب بائی پاس پر تھا۔ یہ سیدھا کراچی جا کر ختم ہوتا تھا۔ لڑکیاں واپس میں گپے مار رہی تھی۔ ایک مہکی تھی جو صبح سے مجھے ہی دیکھی جا رہی تھی۔ ہماری نظریں ملتی تو مسکرا دیتی۔ 2 بجے ہم نے ایک ہوٹل پہ کھانا کھایا۔ یا 5 گھنٹے سے مسلسل ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر وہیں بیٹھ کر ریسٹ کرتے رہے۔ اس کے بعد ہم نے اپنے سفر پر پھر سے نکل گئی۔ 3 لڑکیاں
تو سو گئی تھی شب اور مہک وہ آپس میں باتیں کرنے لگی. کچھ دیر بعد وہ بھی سو گئی. اب بچے میں اور مہک اب میری طرف منہ کر کے بیٹھ گئی. ہم کھل کر مجھے دیکھنے لگ پڑی. تو میں بولا ایسا کیا دیکھ لیا جو اتنی دیر سے دیکھے جا رہی ہو؟ مہک نے کہا آج بہت سونے لگ رہے ہو. شبو کو تو آج بہت زیادہ ہی پسند آئے. اچھا جی، میں مسکراتا ہوا بولا. مہک کوئی مت بولو، تو بس میرے فرینڈ ہو، کسی اور کی نہیں جو اس کی تعریف پر اتنا مسکرا رہے. میں بولا خوشی تو ہوگی نا جب کوئی تعریف کرے. تو مہک بولی مجھے تو آگ لگ گئی تھی جب وہ تمہاری تعریف کر رہی تھی. تمہاری تعریف بس میں کر سکتی ہوں، کوئی اور نہیں. میں نے مہک کو دیکھا، پھر بولا ابھی تک کی تو نہیں ہے. تو مہک اپنے چہرے پر شیطانی سی مسکان لاتی بولی کروں گی نا واپسی پر. ویسے ایک بات ہے، تم ہو بہت ہینڈسم، لڑکیاں تو مرتی ہوں گی نا تم پر. میں نے ہاں میں گردن ہلاتے ہوئے کہا پر میں کسی کو لفٹ نہیں کرواتا. مجھے زندگی میں آگے بڑھنا ہے، ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. میں اس پیار محبت کو فالتو چیز سمجھتا ہوں. ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ مہک بولی مگر میرے لیے تو تم ہی سب کچھ ہو. تو میں اس کو دیکھنے لگ گیا. اس کے بعد سارے راستے کوئی بات نہیں ہوئی. رات 10 بجے ہم کراچی پہنچ گئے. شبہ مجھے راستہ بتاتی رہی. یہ ایک ایک کر کے سب 3 لڑکیوں کا گھر پہنچائے. ایک کے بعد شبو کو لے کر گورنگی چلے گئے. یہاں ہمیں رات کے 12 بجے گئے. ابو کے گھر میں اس کی ماں باپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا. رات کافی ہو گئی تھی. ان لوگوں نے ہمیں جانے نہیں دیا، کہا رات یہیں رہو، صبح چلے جانا. میں رہنا تو نہیں چاہ رہا تھا مگر مجبوری تھی. اس کی وجہ سے لمبا سفر تھا. مہک نے گھر کال کر کے بتا دیا کہ ہم خیریت سے کراچی پہنچ گئے ہیں مگر یہاں دیر ہو گئی. تو شبو کے گھر والے جانے نہیں دے رہے. گھر سے اجازت ملنے پر مہک نے خود ہی کہہ دیا آفتاب صبح چلے جائیے گا. ویسے بھی میں بہت تھک گئی ہوں. تو میں بھی مان گیا. شبو نے جس کا اصلی نام شبانہ تھا، جس کو شبو کہہ کر بلایا جاتا تھا، میرے رہنے کے لیے اوپر کی منزل پر کمرہ سیٹ کر دیا اور مہک کو اپنے کمرے میں نیچے ہی سونے کا کہہ دیا. تو ماں گئی کھانا تیار کرنے کے لیے. شبو اور اس کی امی دونوں ہی کچن میں کھانا بنانے کے لیے چلی گئی. دونوں ہی ہمارے لیے کھانا بنانے میں لگی ہوئی تھی. کھانا تیار ہوا تو ٹیبل پر سجا دیا گیا، جس پر ہم تینوں لوگ ہی بیٹھ گئے. جب میں نے شبو کی امی سے بیٹھنے کے لیے کہا تو شبو کی امی نے کہا بیٹا ہم تو کب کا کھا چکے ہیں، آپ لوگ کھاؤ. کھانے میں کڑھائی گوشت چپاتی کے ساتھ چاول اور کچھ میٹھا بھی رکھ دیا تھا. بھوک تھی تو میں بھی کچھ زیادہ ہی کھا گیا. کھانا کھانے کے دوران شبو بار بار مجھے دیکھ رہی تھی مگر میں اس کو اگنور کرتا کھانے میں لگا ہوا تھا. کھانے سے فری ہوئے تو 1 بج چکا تھا. تو میں نے کہا مجھے تو اجازت دی جائے تو میں چلے سونے. شبو کے ابو نے کہا بیٹا تم کے پاس رات کو سونے کا ڈریس ہے؟ تو میں بولا نہیں انکل میرے پاس تو نہیں ہے. پھر شبو کی امی سے بولے اسے کوئی میرا ایک ٹراؤزر دے دو، بیچارہ بیڈ میں کیسے سوئے گا. تو وہ بھی ابھی لاتی ہوں بول کر چلے گئی. تو میں بولا انکل رہنے دے دے، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں. تو انکل بولا بیٹا ایسے نہیں سونا چاہیے، پینٹ میں ٹھیک سے نیند نہیں آئے گی. اتنے میں شبو کی امی ٹراؤزر کے ساتھ ایک لوز سی شرٹ بھی اٹھا لائی. میں نے ان سے لے کر روم میں چلا گیا. جیسے ہی روم میں داخل ہوا حیران چاروں تو دیکھنے لگا. روم میں کیا تھا؟ اتنا چھوٹا سا روم اسٹور جیسا روم تھا. اس میں ایک سنگل بیڈ رکھا ہوا تھا. اس سے بڑے تو گاؤں میں کچن ہوتے ہیں.